أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظيم کیڑی خبر کی نسبت الذي هم فيه مختلفون اس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ كلا سيعلمون دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، ثم كلا سيعلمون پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے۔ ألم نجعل الأرض مهادا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال أوتادا پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ وخلقناكم أزواجا شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، وجعلنا نومكم سباتا اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا، وجعلنا الليل لباسا اور رات کو پردہ مقرر کیا، وجعلنا النهار معاشا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، وجعلنا سراجا وهاجا اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا، لنخرج به حبا ونباتا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں، وجنات الفافا اور گھنے گھنے باغ۔ عما یتساءلون، پہاڑیوں کی تنصیب، زمین کی سختی اور نرمی دعوت فکر ہے جو مشرک اور کفار قیامت کے آنے کے منکر تھے اور بطور انکار کے آپس میں سوالات کیا کرتے تھے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر تعجب کرتے تھے، ان کے جواب میں اور قیامت کے قائم ہونے کی خبر میں اور اس کے دلائل پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں، پھر خود فرماتا ہے کہ یہ قیامت کے قائم ہونے کی بابت سوالات کرتے ہیں جو بڑا بھاری دن ہے اور نہایت دل ہلا دینے والا امر ہے۔ حضرت قتادہ اور ابن زید نے اس نبا عظیم بہت بڑی خبر سے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا مراد لیا ہے، مگر حضرت مجاہد سے یہ مروی ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، لیکن بظاہر ٹھیک بات یہی ہے کہ اس سے مراد مرنے کے بعد جینا ہے، جیسے کہ حضرت قتادہ اور حضرت ابن زید کا قول ہے۔ پھر اس آیت الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، میں جس اختلاف کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں مختلف محاذوں پر ہیں۔ ان کا اختلاف یہ تھا کہ مومن تو جانتے تھے کہ قیامت ہوگی، لیکن کفار اس کے منکر تھے۔ پھر ان منکروں کو اللہ تعالی دھمکاتا ہے کہ تمہیں عنقریب اس کا علم حاصل ہو جائے گا اور تم ابھی معلوم کر لوگے۔ اس میں سخت ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ پھر اللہ تعالی اپنی قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں بیان فرما رہا ہے جن سے قیامت کے قائم ہونے پر
اس کی قدرت کا ہونا صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ جب وہ اس تمام موجودات کو اول مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو فنا کے بعد دوبارہ ان کا پیدا کرنا اس پر کیا مشکل ہوگا؟ تو فرماتا ہے دیکھو کیا ہم نے زمین کو لوگوں کے لیے فرش نہیں بنایا کہ وہ بچھی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، حرکت نہیں کرتی، تمہاری فرما بردار ہے اور مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے، اور پہاڑوں کی میخیں بنا کر زمین میں ہم نے گاڑ دیا ہے تاکہ نہ وہ ہل سکے نہ اپنے اوپر کی چیزوں کو ہلا سکے۔ زمین اور پہاڑوں کی پیدائش پر ایک نظر ڈال کر پھر تم اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی مرد و عورت کو آپس میں ایک دوسرے سے نفع اٹھاتے ہوئے، اور توالد تناسل ہوتا ہے، بال بچے پیدا ہو رہے ہیں، جیسے اور جگہ فرمایا ہے آیت وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے خود تم ہی میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اس نے اپنی مہربانی سے تم میں آپس میں محبت اور رحم ڈال دیا۔ پھر فرماتا ہے ہم نے تمہاری نیند کو حرکت کے ختم ہونے کا سبب بنایا تاکہ آرام اور اطمینان حاصل کر لو اور دن بھر کی تھکان، کسل اور ماندگی دور ہو جائے۔ اس معنی کی اور آیت سورت فرقان میں بھی گزر چکی ہے۔ رات کو ہم نے لباس بنایا اور اس کا اندھیرا اور سیاہی سب لوگوں پر چھا جاتی ہے، جیسے اور جگہ ارشاد فرمایا آیت وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے رات کی جب کہ وہ ڈھک لے۔ عرب شاعر بھی اپنے شعروں میں رات کو لباس کہتے ہیں۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ رات سکون کا باعث بن جاتی ہے اور برخلاف رات کے دن کو ہم نے روشن، اجالے والا اور بغیر اندھیرے کے بنایا ہے تاکہ تم اپنا کام دھندا اس میں کر سکو، جا آ سکو، بیوپار، تجارت، لین دین کر سکو اور اپنی روزیاں حاصل کر سکو۔ ہم نے جہاں تمہیں رہنے سہنے کو زمین بنا دی، وہاں ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے جو بڑے لمبے چوڑے، مضبوط، پختہ، عمدہ اور زینت والے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ اس میں ہیروں کی طرح چمکتے ہوئے ستارے لگ رہے ہیں، بعض چلتے پھرتے رہتے ہیں اور بعض ایک جگہ قائم ہیں۔ پھر فرمایا ہم نے سورج کو چمکتا چراغ بنایا جو تمام جہان کو روشن کر دیتا ہے، ہر چیز کو جگمگا دیتا ہے اور دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ اور دیکھو
کہ ہم نے پانی کی بھری بدلیوں سے بکثرت پانی برسایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہوائیں چلتی ہے، ادھر سے ادھر بادلوں کو لے جاتی ہے، اور پھر ان بادلوں سے خوب بارش برستی ہے اور زمین کو سیراب کرتی ہے۔ اور بھی بہت سے مفسرین نے یہی فرمایا ہے۔ معصرات سے مراد بعض نے تو ہوا لی ہے اور بعض نے بادل، جو ایک ایک قطرہ پانی برساتے رہتے ہیں۔ مرات معصرہ عرب میں اس عورت کو کہتے ہیں جس کے حیض کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہو لیکن اب تک حیض جاری نہ ہوا ہو۔ حضرت حسن اور قتادہ نے فرمایا، معصرات سے مراد آسمان ہے، لیکن یہ قول غریب ہے۔ سب سے زیادہ ظاہر قول یہ ہے کہ مراد اس سے بادل ہیں، جیسے اور جگہ ہے آیت اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا۔ اللہ تعالی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادلوں کو ابھارتی ہیں اور انہیں پروردگار کی منشا کے مطابق آسمان میں پھیلا دیتی ہیں اور انہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ ان کے درمیان سے پانی نکلتا ہے۔ سجاجا کے معنی خوب لگاتار بہنے کے ہیں، جو بکثرت بہہ رہا ہو اور خوب برس رہا ہو۔ ایک حدیث میں ہے، افضل حج وہ ہے جس میں لبیک خوب پکاری جائے اور خون بکثرت بہایا جائے، یعنی قربانیاں زیادہ کی جائیں۔ اس حدیث میں بھی لفظ سج ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ استخاذہ کا مسئلہ پوچھنے والی ایک صحابیہ عورت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم روئی کا پھایا رکھ لو۔ اس نے کہا، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو بہت زیادہ ہے، میں تو ہر وقت خون بکثرت بہاتی رہتی ہوں۔ اس روایت میں بھی لفظ اسج سجا ہے، یعنی بے روک برابر خون آتا رہتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بھی مراد یہی ہے کہ ابر سے پانی کثرت سے مسلسل برستا ہی رہتا ہے۔ واللہ اعلم۔ پھر ہم اس پانی سے جو پاک، صاف، بابرکت، نفع بخش ہے، اناج اور دانے پیدا کرتے ہیں، جو انسان، حیوان سب کے کھانے میں آتے ہیں، اور سبزیاں اگاتے ہیں جو تر و تازہ کھائی جاتی ہیں، اور اناج کھلیان میں رکھا جاتا ہے پھر کھایا جاتا ہے، اور باغات اس پانی سے پھلتے پھولتے ہیں، اور قسم قسم کے ذائقوں، رنگوں، خوشبوؤں والے میوے اور پھل پھول ان سے پیدا ہوتے ہیں، گو کہ زمین کے ایک ہی ٹکڑے پر وہ ملے جلے ہیں۔ الفاقن کے معنی جمع کے ہیں اور جگہ ہے آیت وَفِي الْأَرْضِ قُطِعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ
وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعد في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے جلے ہیں، اور انگور کے درخت، کھیتیاں، کھجور کے درخت، بعض شاخدار، بعض زیادہ شاخوں کے بغیر، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، اور ہم ایک سے ایک بڑھ کر میوہ میں زیادہ کرتے ہیں۔ یقیناً عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ إن يوم الفصل كان ميقاتا شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ موجود ہوگے۔ وفتحت السماء فكانت أبوابا اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ وسيرت الجبال فكانت سرابا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ إن جهنم كانت مرصادا بے شک دوزخ گھات میں ہے، للطاغين مآبا یا سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے۔ لابثين فيها أحقابا اس وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا، إلا حميما وغساقا اگر گرم پانی اور بہتی پیپ، جزاء وفاقا یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ إنهم كانوا لا يرجون حسابا یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، وكذبوا بآياتنا كذابا ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے۔ وكل شيء أحصيناه كتابا ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا سو مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔ اِنَّا یوم الفصل کان میقاتا، جماعت در جماعت حاضری، یعنی قیامت کا دن ہمارے علم میں مقرر دن ہے، نہ وہ آگے ہو نہ پیچھے، ٹھیک وقت پر آ جائے گا۔ کب آئے گا اس کا صحیح علم اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو نہیں، جیسے اور جگہ ہے آیت وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، نہیں ڈھیل دیتے ہم انہیں لیکن وقت مقرر کے لیے۔ اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی اور لوگ جماعتیں جماعتیں بن کر آئیں گے، ہر ایک امت اپنے اپنے نبی کے ساتھ الگ الگ ہوگی، جیسے فرمایا آیت یوم ندعو کل اناس بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُولَئِکَ یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا، جس دن ہم لوگوں کو ان کے اماموں سمیت بلائیں گے
صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دونوں سور کے درمیان 40 ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا 40 دن؟ کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ پوچھا 40 مہینے؟ کہا مجھے خبر نہیں۔ پوچھا 40 سال؟ کہا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر اللہ تعالی آسمان سے پانی برسائے گا اور جس طرح درخت اگتے ہیں لوگ زمین سے اگیں گے، انسان کا تمام بدن گل سڑ جاتا ہے لیکن ایک ہڈی، اور وہ کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی سے قیامت کے دن مخلوق مرکب کی جائے گی۔ آسمان کھول دیے جائیں گے اور اس میں فرشتوں کے اترنے کے راستے اور دروازے بن جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے اور بالکل ریت کے ذریعے بن جائیں گے، جیسے اور جگہ ہے آیت وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، یعنی تم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو، جان رہے ہو، وہ پختہ، مضبوط اور جامد ہیں، لیکن یہ بادلوں کی طرح چلنے پھرنے لگیں۔ اور جگہ ہے آیت وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ مثل دھنی ہوئی اون کے ہو جائیں گے۔ یہاں فرمایا پہاڑ سراب ہو جائیں گے، یعنی دیکھنے والا کہتا ہے کہ وہ کچھ ہے حالانکہ دراصل کچھ نہیں، آخر میں بالکل برباد ہو جائیں گے، نام و نشان تک نہ رہے گا، جیسے اور جگہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، لوگ تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ انہیں میرا رب پراگندہ کر دے گا، اور زمین بالکل ہموار میدان میں رہ جائے گی، جس میں نہ کوئی موڑ ہوگا نہ ٹیلا، اور جگہ سے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، یعنی جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو دیکھے گا کہ زمین بالکل کھل گئی، پھر فرماتا ہے سرکش، نافرمان، مخالفین رسول کی طاق میں جہنم لگی ہوئی ہے، یہی ان کے لوٹنے اور رہنے سہنے کی جگہ ہے۔ اس کے معنی حضرت حسن اور حضرت قتادہ رحمہم اللہ نے یہ بھی کیے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں بھی نہیں جا سکتا جب تک جہنم پر سے نہ گزرے، اگر اعمال ٹھیک ہیں تو نجات پا لی، اور اگر اعمال بد ہیں تو روک لیا گیا اور جہنم میں جھونک دیا گیا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اس پر 3 پل ہیں، پھر فرمایا وہ اس میں مدتوں اور قرنوں پڑے کریں گے۔ احقاب جمع ہے حقب کی،
ایک لمبے زمانے کو حقب کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں حقب 80 سال کا ہوتا ہے، سال 12 ماہ کا، مہینہ 30 دن اور ہر دن 1000 سال کا۔ بہت سے صحابہ اور تابعین سے یہ مروی ہے۔ بعض کہتے ہیں 70 سال کا حقب ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 40 سال کا، جس میں ہر دن 1000 سال کا۔ بشیر بن کعب تو کہتے ہیں ایک ایک دن اتنا بڑا، اور ایسے 360 سال کا ایک حقب۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے حقب مہینہ کا، مہینہ 30 دن کا، سال 12 مہینوں کا، سال کے 360، ہر دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا۔ ابن ابی حاتم: لیکن یہ حدیث سخت منکر ہے، اس کے راوی قاسم جو جابر بن زبیر کے لڑکے ہیں، یہ دونوں متروک ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابو مسلم بن علا نے سلیمان تیمی سے پوچھا کہ کیا جہنم میں سے کوئی نکلے گا بھی؟ تو جواب دیا کہ میں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جہنم میں سے کوئی بھی بغیر مدت دراز رہے نہ نکلے گا۔ پھر کہا 80 سے اوپر کچھ سال کا ہوتا ہے، اور ہر سال 360 دن کا جو تم گنتے ہو۔ سدی کہتے ہیں 700 حقب رہیں گے، ہر حقب 70 سال کا، ہر سال 360 دن کا، اور ہر دن دنیا کے 1000 سال کے برابر کا۔ حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت فَذُوقُوا کی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے۔ خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ یہ آیت اور آیت اِلَّا مَا شَاءَ رَبِّکَ، یعنی جہنمی جب تک اللہ چاہے جہنم میں رہیں گے، یہ دونوں آیتیں توحید والوں کے بارے میں ہیں۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ احقاب تک رہنا متعلق ہو آیت حمیمہ وغساقہ کے ساتھ، یعنی وہ ایک ہی عذاب گرم پانی اور بہتی پیپ کا مدتوں رہے گا، پھر دوسری قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ اس کا خاتمہ ہی نہیں۔ حضرت حسن سے جب یہ سوال ہوا تو کہا کہ احقاب سے مراد ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، لیکن حقب کہتے ہیں 70 سال کو، جس کا ہر دن دنیا کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ احقاب کبھی ختم نہیں ہوتے، ایک حقب ختم ہوا دوسرا شروع ہو گیا۔ ان احقاب کی صحیح مدت کا اندازہ صرف اللہ تعالی ہی کو ہے۔ ہاں یہ ہم نے سنا ہے کہ ایک حقب 80 سال کا، ایک سال 360 دن کا،
ہر دن دنیا کے 1000 سال کا ان دوزخیوں کو نہ تو کلیجے کی ٹھنڈک ہوگی نہ کوئی اچھا پانی کا ملے گا، ہاں ٹھنڈے کے بدلے گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا اور کھانے پینے کی چیز بہتی ہوئی پیپ ملے گی۔ حمیم اس سخت گرم کو کہتے ہیں جس کے بعد حرارت کا کوئی درجہ نہ ہو، اور غساق کہتے ہیں جہنمی لوگوں کے لہو، پیپ، پسینہ، آنسو اور زخموں سے بہے ہوئے خون، پیپ وغیرہ کو اس گرم چیز کے مقابلہ میں یہ اس قدر سرد ہوگی جو بجائے خود عذاب ہے اور بے حد بدبودار ہے۔ سورۃ صاد میں غساق کی پوری تفسیر بیان ہو چکی، یہ اب یہاں دوبارہ اس کے بیان کی چندہ ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ہر عذاب سے بچائے۔ بعض نے کہا ہے برد سے مراد نیند ہے۔ عرب شاعروں کے شعروں میں بھی برد نیند کے معنی میں پایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا یہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہے۔ ان کی بد اعمالیاں بھی تو دیکھو کہ ان کا عقیدہ تھا کہ حساب کا دن کوئی آنے ہی کا نہیں۔ ہم نے جو جو دلیلیں اپنے نبی پر نازل فرمائی تھیں یہ ان سب کو جھٹلاتے تھے۔ کذابن مصدر ہے اس وزن پر اور مصدر بھی آتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں کے تمام افعال و اعمال کو گن رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے، وہ سب ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں اور سب کا بدلہ بھی ہمارے پاس تیار ہے۔ ان اہل جہنم سے کہا جائے گا کہ اب ان عذابوں کا مزہ چکھو، ایسے ہی اور اس سے بھی بدترین عذاب تمہیں بکثرت ہوتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دوزخیوں کے لیے اس سے زیادہ سخت اور مایوس کن اور کوئی آیت نہیں، ان کے عذاب ہر وقت بڑھتے ہی رہیں گے۔ حضرت ابو بردہ اسلمی سے سوال ہوا کہ دوزخیوں کے لیے اس سے زیادہ سخت اور مایوس کن اور کوئی آیت نہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا ان لوگوں کو اللہ کی نافرمانیوں نے تباہ کر دیا، لیکن اس حدیث کے راوی جسر بن فرقد بالکل ضعیف ہیں۔ ان للمتقین مفازا بے پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، حدائق واعنابا یعنی باغ اور انگور، وكواعب اترابا ہم عمر نوجوان عورتیں، وكأسا دهاقا شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات، جزاء من ربك عطاء حسابا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین۔ اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، فضول
اور گناہوں سے پاک دنیا۔ نیک لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں جو نعمتیں رحمتیں ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ کامیاب، مقصدور اور نصیب دار ہیں کہ جہنم سے نجات پائی اور جنت میں پہنچ گئے۔ حدائق کہتے ہیں کھجور وغیرہ کے باغات کو۔ انہیں نوجوان کنواری حوریں بھی ملیں گی جو ابھرے ہوئے سینے والیاں اور ہم عمر ہوں گی، جیسے کہ سورۃ واقعہ کی تفسیر میں اس کا پورا بیان گزر چکا۔ اس حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے لباس ہی اللہ کی رضا مندی کے ہوں گے۔ بادل ان پر آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ بتاؤ ہم تم پر کیا برسائیں، پھر جو وہ فرمائیں گے بادل ان پر برسائیں گے، یہاں تک کہ نوجوان کنواری لڑکیاں بھی ان پر برسیں گی۔ ابن ابی حاتم انہیں شراب طہور کے چھلکتے ہوئے پاک صاف بھرپور جام پر جام ملیں گے جس پر نشہ نہ ہوگا کہ بیہودہ گوئی اور لغو باتیں منہ سے نکلیں اور کان میں پڑیں، جیسے اور جگہ ہے آیت لا لغو فیہا ولا تاثیم، اس میں نہ لغو ہوگا، نہ فضول گوئی اور نہ گناہ کی باتیں، کوئی بات جھوٹ اور فضول نہ ہوگی۔ وہ دار السلام ہے جس میں کوئی عیب کی اور برائی کی بات ہی نہیں۔ یہ ان پارسا بزرگوں کو جو کچھ بدلے ملے ہیں یہ ان کے نیک اعمال کا نتیجہ ہے جو اللہ کے فضل و کرم، احسان و انعام کی بنا پر ملے ہیں، بے حد کافی، بکثرت اور بھرپور ہیں۔ عرب کہتے ہیں اعطانی فحسبانی، انعام دیا اور بھرپور دیا۔ اسی طرح کہتے ہیں حسبی اللہ، یعنی اللہ مجھے ہر طرح کافی وافی ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدائے رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ یہ برحق ہے، بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن
لا تملکون منہ خطابا۔ روح الامین علیہ السلام اللہ تعالی اپنی عظمت و جلال کی خبر دے رہا ہے کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوق کا پالنے پوسنے والا ہے وہ رحمان ہے، جس کے رحم نے تمام چیزوں کو گھیر لیا ہے۔ جب تک اس کی اجازت نہ ہو کوئی اس کے سامنے لب نہیں ہلا سکتا، جیسے اور جگہ ہے۔ آیت من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یعنی کون ہے جو اس کی اجازت بغیر اس کی سی صورتوں والے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، نہ وہ فرشتے ہیں نہ انسان۔ یا مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل کو اور جگہ بھی روح کہا گیا ہے۔ ارشاد ہے آیت نزل بہ الروح الامین، اسے امانت دار روح نے تیرے دل پر اتارا ہے تاکہ تو ڈرانے والا بن جائے۔ یہاں مراد ہے یقیناً حضرت جبرائیل ہیں۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ تمام فرشتوں سے بزرگ اللہ کے مقرب اور وحی لے کر آنے والے بھی ہیں۔ یا مراد روح سے قرآن ہے۔ اس کی دلیل میں یہ آیت پیش کی جا سکتی ہے۔ آیت وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یعنی ہم نے اپنے حکم سے تیری طرف روح اتاری۔ یہاں روح سے مراد قرآن ہے۔ چھٹا قول یہ ہے کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو تمام مخلوق کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ تمام فرشتوں سے بہت بڑا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ روح نامی فرشتہ چوتھے آسمان میں ہے۔ تمام آسمانوں، کل پہاڑوں اور سب فرشتوں سے بڑا ہے۔ ہر دن 12,000 تسبیحات پڑھتا ہے۔ ہر ایک تسبیح سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وہ اکیلا ایک صف بن کر آئے گا، لیکن یہ قول بہت ہی غریب ہے۔ طبرانی میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرشتوں میں ایک فرشتہ وہ بھی ہے کہ اگر اسے حکم ہو تو تمام آسمانوں اور زمینوں کو لقمہ بنا لے تو وہ ایک لقمہ میں سب کو لے لے۔ اس کی تسبیح یہ ہے تو جہاں کہیں بھی ہے پاک ہے۔ یہ حدیث بھی بہت غریب ہے، بلکہ اس کے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے میں بھی کلام ہے۔ ممکن ہے
کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہو اور بھی بنی اسرائیل سے لیا ہوا۔ واللہ اعلم۔ امام ابن جریر نے یہ سب اقوال وارد کیے ہیں لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ میرے نزدیک ان تمام اقوال میں سے بہتر قول یہ ہے کہ یہاں روح سے مراد کل انسان ہیں۔ واللہ اعلم۔ پھر فرمایا صرف وہی اس دن بات کر سکے گا جسے وہ رحمان اجازت دے، جیسے فرمایا آیت یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید، یعنی جس دن وہ وقت آئے گا کوئی نفس بغیر اس کی اجازت کے کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ صحیح حدیث میں بھی ہے کہ اس دن سوائے رسولوں کے کوئی بات نہ کر سکے گا۔ پھر فرمایا کہ اس کی بات بھی ٹھیک ٹھاک ہو۔ سب سے زیادہ حق بات لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ دن حق ہے، یقیناً آنے والا ہے۔ جو چاہے اپنے رب کے سامنے اپنے لوٹنے کی جگہ اور وہ راستہ بنا لے جس پر چل کر وہ اس کے پاس سیدھا جا پہنچے۔ ہم نے تمہیں بالکل قریب آئی ہوئی آفت سے آگاہ کر دیا ہے۔ آنے والی چیز تو آ گئی، سمجھنی چاہیے۔ اس دن نئے پرانے، چھوٹے بڑے، اچھے برے کل اعمال انسان کے سامنے ہوں گے، جیسے فرمایا آیت وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کیا اسے سامنے پا لیں گے۔ اور جگہ ہے آیت یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، ہر انسان کو اس کے اگلے پچھلے اعمال سے متنبہ کیا جائے گا۔ اس دن کافر آرزو کرے گا کاش کہ وہ مٹی ہوتا، پیدا ہی نہ کیا جاتا، وجود میں ہی نہ آتا، اللہ کے عذاب کو آنکھ سے دیکھ لے گا۔ اپنی بدکاریاں سامنے ہوں گی جو پاک فرشتوں کے منصب ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ بس ایک معنی تو یہ ہوئے کہ دنیا میں ہی مٹی ہونے کی یعنی پیدا نہ ہونے کی آرزو کرے گا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ جب جانوروں کا فیصلہ ہوگا اور ان کے قصاص دلوائے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اس سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ کافر انسان بھی کہے گا کہ ہائے کاش میں بھی حیوان ہوتا اور اب مٹی بن جاتا۔ حضور کی لمبی حدیث میں بھی یہ مضمون وارد ہوا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے بھی یہی مروی ہے۔ الحمدللہ، سورۃ نبا کی تفسیر ختم ہوئی۔